انتہائی تشویش کی بات ہے کہ دہشت گردی کی لہر ایک مرتبہ پھر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے کل رات ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جبکہ 25 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق آج صبح 6 دہشت گردوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک اسکول میں قائم سیکیورٹی فورس کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ تاہم دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی سے ٹکرایا، جس سے عمارت کی چھت گر گئی اور 23 فوجی شہید ہو گئے، جبکہ حملہ کرنے والے تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، اور اس دہشت گرد واقعے کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان نامی تنظیم نے قبول کی۔ کالعدم TTP نے پچھلے سال نومبر میں پاکستان کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن نومبر کا مہینہ ملک پر بہت بھاری گزرا، جس کے ابتدائی ہفتے میں دہشت گردوں نے بلوچستان KPK اور پنجاب میں لگاتار بڑے دہشت گرد حملے کیے، جن میں 17 سیکیورٹی اہلکار اور 5 شہری شہید ہوئے۔ 3 نومبر کو گوادر میں گھات لگائے دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ کیا تھا، جس میں پاک فوج کے 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، جبکہ 4 نومبر کو صبح میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی، جسے ناکام بناتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ 6 نومبر کو ضلع خیبر کی وادی تیرا اور دہشت گردوں سے جھڑپ میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت پاک فوج کے 4 اہلکار شہید ہوئے۔ ہمارے پروگرام میں نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اعتراف کیا تھا کہ 10 مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 78% اضافہ ہوا ہے، اور بیشتر حملوں میں افغان شہری ملوث تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس بدترین دہشت گرد حملے کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی احسان اللہ ٹیپو مسعود۔ بہت بہت شکریہ احسان اللہ صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کی، اس دہشت گرد حملے کی ایک اور امپورٹنٹ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ تو اس ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہوا ہے، اور یہ تو پنجاب کی سرحد اس یہاں سے بہت دور بھی نہیں ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اب پہاڑوں میں یا میدانوں میں یا بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں نہیں، یہ تو ڈیرہ اسماعیل خان پہ حملہ ہوا۔ اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ اب شہروں کی طرف آ رہے ہیں؟ جی بالکل کامران صاحب، آپ ہی کی شو میں ہم اکثر یہ ہم نے کہا بھی تھا کہ جو ساؤتھ KP ہے، جہاں پہ تقریباً 8 ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، تو وہاں پہ جو ملیٹنٹس کا بلڈ اپ ہے وہ صرف TTP نہیں بلکہ کچھ اور گروپس ہیں جو کہ ماضی میں یا آپریشن ضرب عضب کے بعد وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی، تو وہ دوبارہ سے ریسرفیس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو وہ بلڈ اپ کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یعنی میاوالی جو وہ لکی مروت کے ساتھ، وہ بھی جنوبی خیبر پختونخوا کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایئر بیس پہ بہت ایک بڑا حملہ ہوتا ہے، جس میں 9 کے قریب جو خودکش حملہ آور ہیں وہ حصہ لیتے ہیں۔ اور پھر آج کا جو واقعہ ہے، کل رات یعنی صبح 3 بجے یہ حملہ ہوا، جس میں 4 یا 6 کے قریب جو حملہ آور تھے، اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ پچھلے 2 سال سے وہاں پہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے ملیٹنٹس کا، مختلف گروپس کا، تو اس کا نتیجہ کہ اس طرح کے حملے کرنے میں ملیٹنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور بنوں میں بھی حملے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہ جنوبی شمالی وزیرستان میں وہاں پہ یعنی خودکش حملے۔ تو ایک طرح سے جو ساؤتھ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ دہشت گرد واقعات کا ہونا ایک روٹین کا معاملہ بن گیا ہے۔ اور یہ تو یہ جو مولانا فضل الرحمان، JUI وغیرہ اور بھی جماعتیں جو بات کر رہی ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ اور یہاں ماحول اور جو حملے ہیں یہ اتنے سنگین ہیں کہ اس وقت الیکشن کو ڈیفر کر دینا چاہیے، جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، اور یہ حملہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کو بہت غور سے سننا چاہیے، اور یہ ماحول ایسا ہے کہ الیکشن ڈیفر کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں، جنوبی اضلاع جو ہیں تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان یا JUIF کی بڑی سٹرانگ یعنی وہ سٹرانگ ہولڈ ہے، ہمیشہ سے وہ وہاں سے سیٹیں نکال کے پھر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی حصہ دار بنتا ہے یا پروونشنل لیول پہ بھی، اور اس دفعہ تو وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پروونشنل گورنمنٹ ان کو ملے گی، تو ان کا جو بیس ہوگا تو وہ جنوبی اضلاع ہوں گے، جنوبی خیبر پختونخوا کے۔ تو اور مولانا فضل الرحمان آلریڈی یعنی جو داعش خراسان ہے ان کی طرف سے ان پہ حملے بھی ہوئے ہیں، باجوڑ کا حملہ اگر آپ دیکھ لیں، پھر مستونگ میں سینیٹر جو ان کہتے ہیں ان پہ بھی حملہ ہوا ہے، تو ان کو یہ خطرات تو اپنی جگہ ہیں۔ اور پھر جو DI خان ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو تھریٹ الرٹس ملتے ہیں جو ان کے لوکل لیڈرز ہیں یا پروونشنل گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ بھی یعنی ان کو وہ بھی ایک خطرہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن ایک چیز ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ جو ملیٹنسی ہے کہ ان میں یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو داعش کے علاوہ یعنی کم ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔
ہاں ماضی میں ایک حملہ ہوا تھا امیر مقام پہ ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور وہ انہوں نے پھر بتایا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہماری کافی پرانی ایک دشمنی چل رہی ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جنوبی خیبر پختونخوا میں آئے روز حملے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ نہیں کہ بڑے لیول کے حملے بلکہ ٹارگیٹڈ جو اٹیکس ہیں، آئی ای ڈیز اٹیکس وہ بھی ڈیلی، اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے بھی آئی بی اوز وغیرہ ہوتے ہیں آج بھی. یعنی اس حملے کے علاوہ کلاچی کا جو علاقہ ہے ڈی آئی خان کی ایک تحصیل ہے، تو وہاں پہ ایک آئی بی اوز میں یعنی اس میں کئی دہشت گرد بھی مارے گئے تھے، اور سیکورٹی فورسز کے بھی 2 جوان شہید ہوئے ہیں. تو دونوں طرف سے یعنی یہ کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اب ایک روٹین کا معاملہ بن چکا ہے. اور یہ جو اب نئی جو تنظیم ہے جو کہ اس کو قبول کرتی ہے، یہ ٹی ٹی پی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، یہ ٹی ٹی پی سے تو ان کا یعنی جو جس طرز کے یہ حملے کر رہے ہیں، تو میری اسیسمنٹ کے مطابق ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی تعلق یعنی کافی بنتا ہے، اور القاعدہ بر صغیر جو ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح کے جو حملے ہوتے تھے ملٹری بیسز پہ، سیکورٹی فورسز کے بیسز پہ، تو وہ ماضی میں ہمیشہ القاعدہ بر صغیر اور ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوتے تھے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، وہ کراچی میں ہو، وہ ملک کے باقی حصوں میں ہو. تو اس میں ایگزیکٹ وہی پیٹرن اور وہی ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے.